ہاں بھائی اگلی حدیث ہے، ترمذی نے اس کو حدیث کو روایت کیا ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اس حدیث کو نہ سمجھتے ہیں، نہ حدیث کا درجہ سمجھتے ہیں، اور یقین کریں ہماری امت کے اندر اہل علم طبقہ ہو یا عوام کا طبقہ ہو، اس ایک روایت کی بنیاد پر شدید قسم کا ایک فتنہ برپا ہے جس کو ہم سنبھال نہیں سکتے۔ اور حدیث یہ کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنم کے اندر ہوں گے سوائے ایک کے۔ اور میں اکثر اپنے بیانات کے اندر یہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی روایت آئے، ہم تک جو حدیثیں پہنچی ہیں راویوں کے ذریعے پہنچی ہیں، براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یہ احادیث نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے درس میں بار بار سمجھاتا رہتا ہوں کہ ایکسپرٹس کو یہاں پر ضرور مطالعہ کیجیے کہ اس حدیث کی سند یا متن کے حوالے سے وہ کیا کلام کر رہے ہیں، اس لیے کہ بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی سند ٹھیک بھی ہو لیکن اس کے متن پر ایسا شدید اعتراض ہوتا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا انسان کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ ان میں سے یہ ایک اندک تحقیق روایت ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو حدیث ہے کہ میری امت میں 72-73 فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے جہنمی ہیں، ایک اس میں سے جنتی ہے۔ اندک تحقیق یہ روایت نہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے نہ متن کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ محدثین کے اندر شروع سے ایک اختلاف چلتا آیا اس حدیث کے حوالے سے، یاد رکھیے گا کہ کچھ محدثین ہیں جنہوں نے اس روایت کی سند کو حسن قرار دیا کثرت ترک کی بنیاد پر، یعنی کہ کثرت ہر سند فی ذاتی ہی مستقلاً ضعیف ہے، لیکن ان ضعیف کے ترک جمع کیے جائیں تو مجموعہ ترک کی بنیاد پر یہ حدیث حسن ہوتی نظر آئی، تو بعض محدثین نے اس روایت کو حسن قرار دیا۔ لیکن ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کثرت ترک کی بنیاد پر بہت سی روایتیں حسن ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ روایتیں بالکل حسن نہیں ہوتی ہیں جن کے متن پر اعتراض آ جاتا ہے۔ یعنی جس روایت کے متن میں ایسی بات ہو جو خود کسی دیگر صحیح حدیثوں کے خلاف یا اس کا مضمون قرآن کے خلاف ہو جائے، ایسی حدیثوں کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ جو روایت ہے، یاد رکھیے گا، یہ سند کے اعتبار سے بھی روایت ٹھیک نہیں، اس کے جتنے طریق ہیں تمام کے تمام طرق کو مطالعہ کرتے ہیں مستقلاً، ایک بھی طریق اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کے متن پر بھی کئی اعتراضات ہیں، اس لیے کئی محدثین، کئی محققین علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس کے متن کو موضوع بھی کہا ہے، جھوٹ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت، جس میں سر فہرست علامہ شوکانی بھی داخل ہے۔ کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ہے، ایک جنتی ہے، اس کو بالکل موضوع قرار دیا۔ ابن حزم نے بھی اس کو موضوع قرار دیا، دیگر بھی کئی محدثین ہیں جنہوں نے اس کے متن کو قبول ہی نہیں کیا۔ اور اس کے متن پہ کیا اعتراضات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جیسے یہ روایت بیان کر رہی ہے کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، سب جہنمی ہیں، مین اعتراض اس جملے پر ہے، کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ اب اس روایت کے اندر نتیجہ ہم یہ نکال رہے ہیں کہ اس فرقے کے فرقوں کے اندر سب جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، تو ایک کثیر تعداد، کیونکہ 72 ایک سائڈ پر ہو اور ایک سائڈ پر ہو تو اکثریت تو جہنمی ہوئی، تو یہ حدیث نتیجہ نکال رہی ہے ہمیں کہ اکثریت اس امت کی وہ جہنم کی مستحق ہے اور وہ جہنم میں جائے گی۔ لیکن یہ جو جتنی مضبوط سند اس کی ہے، یاد رکھیے گا، اتنی ہی مضبوط سند کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل امتی کمثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا پہلا زیادہ افضل ہے کہ آخری زیادہ افضل ہے۔ یعنی جب بارش ہو تو ایک شروع کی بارش ہے، ایک درمیان کی اور ایک آخر کی، وہ ساری اللہ کی رحمت ہے، ایک برابر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی مثال ایسی ارشاد فرمائی، میری امت اللہ کی بارگاہ میں وہ درجہ رکھتی ہے بارش کی طرح ہے کہ جتنا اس کا پہلا حصہ افضل اتنا ہی اس کا آخری حصہ افضل۔ جتنی مضبوط سند اس کی ہے اتنی مضبوط سند اس روایت کی بھی ہے۔ متن کیسے حل کرو گے؟ یعنی ایک روایت کا متن کہہ رہا ہے کہ سارے جہنمی ہیں، اور ایک روایت کا متن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ تو امت شروع، امت کا درمیان، امت کا آخر اللہ کی بارگاہ میں تینوں ایک برابر حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں تو امت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس کے متن کو حل نہیں کر سکتے۔ اس کے متن پر ایک اور اعتراض ہے سب سے بڑا، اللہ کی کتاب سے، کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر سے اس امت کے بارے میں ذکر کیا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں سے، یہودی نصاری جتنی امتیں گزرے ہیں، نصارہ،
ان سب سے افضل ہیں. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے افضل امت ہو. اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. اللہ نے قرآن میں اس امت کو سب سے افضل امت قرار دیا. یہ اللہ کی فرمان ہے، ذہن میں رکھیے گا. اور اس روایت کے اندر الفاظ کیا آ رہے ہیں دیکھیے گا. الفاظ آ رہے ہیں یہودیوں کے 72 فرقے بنے، اس امت میں 73 بنیں گے، سارے جہنمی ہیں ایک کے علاوہ. نتیجہ یہ روایت کا متن کہہ رہا ہے کہ یہ امت یہود و نصارہ سے بھی گھٹیا امت ہے. اس میں پھر 72 بنے، اس میں ان سے بھی زیادہ فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے، ایک جنت کے اندر. لہذا بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جس امت کی تعریفیں بیان کرے اور ایک شخص کھڑا ہو کر، ایک راوی کھڑا ہو کر اپنی طرف سے سند بیان کرے، راوی کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ جو خود دیگر صحیح حدیثوں کے خلاف ہو جائے یا قرآن کے مضمون کے خلاف ہی اس کا متن جا رہا ہو. اور آخر میں آپ سب کو پھر دعوت دیتا ہوں، انشاءاللہ ہماری اکیڈمی کے اندر اگلے مہینے دسمبر کو جو فرسٹ سنڈے آ رہا ہے، اصول حدیث پر مشتمل ایک کلاس کا آغاز ہو رہا ہے. سنڈے کلاسز ہیں جس میں ہمارا فوکس یہی بخاری، مسلم اور جو ہمارے پاس کتب ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، ان کی وہ تمام حدیثیں جو ہمارے یہاں صحیح سند کے نام پر مشہور ہیں لیکن اس کا متن ایکسیپٹیبل نہیں ہے، متن باطل ہے، متن منکر ہے یا متن موضوع ہے، ان روایتوں کی نشاندہی ہم کریں گے. بہت اہم کورس ہے. آپ بھائیوں اور بہنوں سے میری درخواست ہے آپ ضرور اس میں شرکت کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیرا.